معطوف اور عطف بیان کا ذکر ہے۔ یہ تابع کی جو ہے چوتھی اور پانچویں قسم ہے، معطوف اور عطف بیان۔ معطوف جو ہے یہ جب دو اسموں کو حکم میں ایک کرنا ہو یا دو جملوں کو حکم میں ایک کرنا ہو تو وہاں پر بیچ میں حرف عطف کے ذریعے سے ان دونوں کو ایک کیا جاتا ہے، چاہے دونوں اسموں کو حکم میں ایک کیا جائے، چاہے دونوں جملوں کو حکم میں ایک کیا جائے، تو اس کو ہم عطف کہتے ہیں۔ عطف تو یہ جو ہے عطف ہوتا ہے ایک اسم کا دوسرے اسم پر یا ایک جملے کا دوسرے جملے پر، تو یہ بھی تابع میں سے ہے معطوف۔ تو اس میں بھی وہی حکم ہے جو ابھی آپ نے اوپر موصوف صفت کے حوالے سے پڑھا، مؤکد تاکید کے حوالے سے پڑھا، تو اس میں بھی وہی حکم ہے کہ معطوف جو ہے معطوف علیہ جس پر عطف کیا گیا ہے اس کے مطابق ہو، یہ لازم ہے، تبھی جا کر کے یہ جو ہے مطابقت پائی جائے گی اور معطوف جو ہے معطوف علیہ کے مطابق ہوگا۔ تو اس میں بھی دو مصطلحات آتے ہیں، ایک کو معطوف علیہ کہتے ہیں اور ایک کو معطوف کہتے ہیں۔ ہر جگہ جو توابع میں آپ نے پڑھا موصوف صفت، وہاں پہ بھی دو اصطلاح تھے، ایک موصوف دوسرا صفت۔ مؤکد تاکید، وہاں پہ بھی دو اصطلاح تھے، ایک مؤکد دوسرا تاکید۔ پھر یہ بھی جو عطف ہے اس میں بھی دو اصطلاح ہیں، ایک معطوف علیہ اور ایک معطوف۔ تو جو معطوف علیہ ہوتا ہے وہی اس میں مطبوع ہوتا ہے۔ وہاں موصوف صفت میں موصوف مطبوع تھا، مؤکد تاکید میں مؤکد مطبوع تھا، اور معطوف و معطوف علیہ میں معطوف علیہ جس پر عطف کیا گیا وہ مطبوع ہوتا ہے، اور اس کے بعد والا جو ہوتا ہے وہ معطوف ہوتا ہے، تابع ہوتا ہے۔ تو چونکہ تابع اور مطبوع کا حکم برابر ہوتا ہے، اعراب وغیرہ میں مطابقت ہوتی ہے دونوں میں، تو یہاں پر بھی اس میں بھی مطابقت پائی جائے گی۔ اب مثلا آپ دیکھیں، دو بندے آپ کے پاس آئے، آپ کو بیان کرنا ہے، خبر دینی ہے دونوں بندوں کے حوالے سے، ایک زید آیا اور ایک بکر آیا، تو اب آپ کہیں گے جاءنی زید و بکر، جاءنی زید و بکر، میرے پاس زید اور بکر آئے۔ تو صرف زید نہیں آیا یا صرف بکر نہیں آئے، اب دونوں اسم ہیں، کام کرنے والے دونوں ہیں، آنے والے دونوں ہیں، تو آپ کو حکم میں دونوں کو برابر کرنا ہے، ایک کا حکم تو بیان نہیں کرنا ہے کہ آپ زید کا نام لے لیں میرے پاس زید آئے، بلکہ حقیقت میں تو دونوں آئے ہیں، زید بھی آیا بکر بھی آیا، زید بھی آیا خالد بھی آیا، سمجھے؟ تو اب تینوں کے حوالے سے آپ کو بیان کرنا ہے، تو کیسے بیان کریں گے؟ فاعل تو ترکیب کے اعتبار سے ایک ہو سکتا ہے، تو آپ کو حکم میں سب کو شامل کرنا ہے کہ آنے والے جو ہے زید ہے، بکر بھی ہے، خالد بھی ہے، عمر بھی ہے، سمجھے؟ تو سب کا حکم آپ کو بیان کرنا ہے، آنے کے حکم میں سب کو شامل کرنا ہے، تو کیسے کریں گے؟ تو کئی اسم ہیں، تو اب بیچ میں حروف عاطفہ کے ذریعے سے، واو کے ذریعے سے آپ سب کا ایک کا دوسرے پر عطف کرتے جائیں گے۔ جیسے آنے والا اگر صرف زید اور بکر ہے تو آپ کہیں گے جاءنی زید و بکر، آنے والا زید بکر اور خالد بھی ہے تو آپ کہیں گے جاءنی زید و بکر و خالد، آنے والا ان تینوں کے ساتھ ساتھ عمر بھی ہے تو آپ کہیں گے جاءنی زید و بکر و خالد و عمر۔ تو جتنے آنے والے لوگ ہیں اگر سب کا نام آپ الگ کر کر کے بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ میرے پاس یہ آئے، میرے پاس یہ بھی آئے، میرے پاس یہ بھی آئے، میرے پاس یہ بھی آئے، تنہا زید نہیں آیا، تو اب جو ہے سب کو حکم میں، آنے کے حکم میں سب کو آپ کو ایک کرنا ہے، تو کیسے کریں گے؟ واو حرف عطف کے ذریعے سے کریں گے، اور یہی تابع و مطبوع ہے کہ جو سب سے پہلے والا ہوگا، جیسے جاءنی زید و بکر،
تو جو پہلے والا ہے زید ہے، یہی زید متبوع ہے، اور بکر جو ہے یہ تابع ہے اس کا۔ تو اب اعراب میں ہمیں دونوں کو برابر کرنا ہے، تو ہم کیا کریں گے، بیچ میں واو حرف عطف لائیں گے، جاءنی زید و بکر۔ اب ترکیب کریں گے، جاء فعل یا ضمیر مفعول بھی مقدم، اور زید معطوف علیہ، واو حرف عطف، بکر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کے جاء کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یا اس کے ساتھ بکر بھی ہے، تو سب سے پہلے زید ہے، بکر ہے اور خالد ہے، تین کا آنا آپ کو بیان کرنا ہو، تو ترکیب کریں گے، جاء فعل ماضی یا ضمیر مفعول به مقدم، زید معطوف علیہ، واو حرف عطف، بکر معطوف علیہ معطوف، معطوف علیہ معطوف، یعنی ایک حیثیت سے یہ معطوف علیہ ہے اور ایک حیثیت سے یہ معطوف ہے۔ معطوف علیہ کس کی حیثیت سے ہے، اس کے بعد بکر کے بعد کون ہے، خالد بھی آ رہا ہے، تو خالد کا عطف جو ہے آپ بکر پر کر رہے ہیں، تو خالد کے اعتبار سے یہ معطوف علیہ ہے، اور اس بکر سے پہلے چونکہ زید ہے نا، تو زید معطوف علیہ تھا اور بکر معطوف تھا، تو زید کے اعتبار سے یہ معطوف ہے، تو ایک ہی اعتبار سے، ایک اعتبار سے یہ معطوف علیہ بھی ہے اور ایک اعتبار سے معطوف بھی ہے۔ تو ما قبل کے اعتبار سے، ما قبل میں زید ہے تو ما قبل کے اعتبار سے یہ معطوف ہوگا، اور ما بعد کے اعتبار سے جو خالد ہے بعد میں، اس کے اعتبار سے یہ معطوف علیہ کیا کہتے ہیں، معطوف علیہ ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک کا دوسرے پر عطف کیا جا رہا ہے، تو یہ تابع کے احکام میں سے ہیں، تابع کے قبیلے میں سے ہیں، اور سب کا اعراب برابر ہوگا۔ جو زید کا اعراب ہے وہی بکر کا ہوگا، اور جو بکر کا اعراب ہے وہی خالد کا ہوگا۔ وہی کہہ رہے معطوف، جو تابع حرف عطف کے بعد واقع ہوتا ہے اسے معطوف کہتے ہیں، جو تابع حرف عطف کے بعد واقع ہو اسے معطوف کہتے ہیں، اور معطوف کے متبوع کو معطوف علیہ کہتے ہیں، جیسے جاء زید و بکر۔ اب حروف عاطفہ جو ہیں، عطف کرنے والے حروف جو ہیں وہ 10 ہیں، حروف عاطفہ 10 ہیں، کیا ہے، واو، فا، ثم، او، ام، اما، بل، لیکن، لا اور حتی۔ یہ 10 حروف ہیں جن کو حروف عاطفہ کہتے ہیں۔ ان سب حروف کا مع مثال آپ لوگ یاد کر لیجئے گا۔ واو، جیسے جاء زید و بکر، تو بیچ میں واو ہے زید و بکر کے درمیان۔ فا، جاء زید فبکر، سب کا معنی ہے، واو کے مطلب ہوتا ہے اور، فا کے مطلب ہوتا ہے پھر، فوراً۔ اگر آپ کو یہ بیان کرنا ہے جاء زید و بکر میں، تو صرف آپ کو حکم بیان کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو آنے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں، زید ہیں اور بکر ہیں، صرف یہ مقصد ہے، لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ آنے والے زید ہیں اور بکر ہیں۔ لیکن اگر مقصد میں تھوڑی تبدیلی ہے، اگر آنے والے کئی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یا آنے والے 2 ہیں، زید اور بکر ہیں، پہلے زید آیا، بکر کب آیا، بکر زید کے کتنے دیر کے بعد آیا، اگر یہ حکم آپ کو بیان کرنا ہے، اگر یہ بتانا آپ کا مقصد ہے کہ بکر جو زید کے بعد آ رہا ہے اس کے آنے کا وقت اگر آپ کو بیان کرنا ہے نا، اور بکر زید کے فوراً بعد آیا، یعنی پہلے زید آیا اور بلا تاخیر بکر بھی آ گیا، ٹھیک ہے، تو اب جو ہے آپ یہاں پر فا کے ذریعے سے عطف کریں گے، کہیں گے جاء زید فبکر، زید آیا اور زید کے فوراً بعد جو ہے بکر آیا، زید کے فوراً بعد بکر آ گئے، تاخیر نہیں ہوئی، سمجھے؟ تو یہ فا کا فائدہ ہے۔ ثم کا معنی آتا ہے پھر، اگر آپ کو ترتیب بتانا مقصود ہے کہ آنے والے آپ کے پاس 2 لوگ ہیں، ترتیب کیا ہے، پہلے کون آیا بعد میں کون آیا، سمجھے؟ تو آپ کہیں گے جاء زید ثم بکر، یا جاء بکر ثم زید۔ اگر پہلے آنے والا زید ہے تو آپ نے بیان کیا جاء زید ثم بکر، زید آیا پھر بکر آیا، زید آیا
پھر بکر آیا، آپ ترتیب بتا رہے ہیں کہ پہلے آنے والا کون ہے۔ اگر پہلے بکر آیا ہے تو آپ یہ کہیں گے جاء بکر ثم زید، پہلے بکر آیا پھر زید آیا، تو ثم کے ذریعے سے ترتیب کا فائدہ ہوتا ہے، سمجھے؟ چوتھا حرف او، دو لوگ ہیں، دو لوگ ہیں، آپ کو دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں حکم بیان کرنا ہے، لیکن آپ جو ہے آپ کو پتہ نہیں کہ دونوں میں سے کون آیا، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ کوئی دونوں میں سے ایک تو ضرور آیا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کون آیا لیکن کوئی ایک ضرور آیا، تو آپ کہیں گے جاء زید او بکر، زید آیا یا بکر، پتہ نہیں کون آیا، زید آیا ہے یا بکر آیا ہے، ان دونوں میں سے کون آیا ہے یہ نہیں پتا، لیکن زید آیا یا بکر، کوئی ایک تو آیا ہے، اب دونوں میں سے کون آیا یہ معلوم نہیں، کوئی ایک آیا ہے، کسی ایک نے یہ کام کیا ہے، تو کہیں گے فعل زید او بکر، زید نے کیا ہے یا بکر نے کیا ہے، لا عالم، نہیں پتا، لیکن دونوں میں سے کسی ایک نے کیا ہے، تو جہاں پر حکم میں یہ بتانا مقصود ہو کہ دو لوگ ہیں، تین لوگ ہیں، چار لوگ ہیں، کوئی بھی ہو، تو سب کے بیچ میں او کے ذریعے سے لے کر کے آئیں گے، جاء زید او بکر او خالد وغیرہ وغیرہ، کہ کوئی ایک ہے آنے والا لیکن پتہ نہیں ہے کون ہے، تو آپ او کے ذریعے سے استعمال کر کے اس طرح سے جملے کو ادا کریں گے، یہ آیا یا وہ آیا نہیں پتا لیکن کوئی ایک آیا۔ ام کا معنی بھی یا کے آتا ہے، لیکن یہ زیادہ تر سوال کے طور پر آتا ہے، سوالیہ جملے میں، جیسے ازید جاء ام بکر، کوئی آپ سے سوال کر رہا ہے زید آیا یا بکر آیا، اگر سوال کرنا مقصود ہے، جہاں پر جس جملے میں سوال ہو، سوال کے ذریعے سے، استفہام کے ذریعے سے آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں زید آیا بھائی یا بکر آیا، کون آیا بتاؤ، تو وہاں پر او کا استعمال نہیں کریں گے، اجاء زید و بکر، زید آیا یا بکر آیا، وہاں پر او کے ذریعے سے سوال نہیں کریں گے، جہاں پر استفہام کا معنی ہو، جہاں پر سوال کا معنی ہو، تو وہاں پر ہم استعمال کریں گے، ازید جاء ام بکر، زید آیا یا بکر آیا، سمجھے؟ اگرچہ او اور ام دونوں کا معنی ایک ہی ہے، یا کا معنی، لیکن استعمال دونوں کا الگ الگ ہے، سمجھے؟ اس کا استعمال ام کا سوالیہ جملے میں ہوتا ہے اور او کا استعمال بنا سوالیہ جملے میں ہوتا ہے، اسی طریقے سے اما ہے، اما کا استعمال حرف عطف کے طور پہ ہوتا ہے، جاء اما زید و اما بکر، یہ بھی اسی کے معنی میں ہے، جاء زید و بکر، زید آیا یا بکر آیا، تو یہ بھی اما یا تو دونوں میں سے ایک کا آنا بتانا مقصود ہو، یا تو زید آیا ہے یا تو بکر آیا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک آیا ہے لیکن کون آیا ہے یہ معلوم نہیں، جاء اما زید و اما بکر، دونوں میں سے کوئی ایک ہے۔ بل، بل کا استعمال کے بارے میں جو میں نے بتایا، بلکہ، تو یہ استعمال ایسا نہیں ہے، بلکہ جاء زید بل بکر، زید آیا بلکہ بکر، تو یہاں پر دونوں کو بلانا مقصود ہے، دونوں کے بارے میں بتانا مقصود ہے، زید بھی آیا ہے بکر بھی آیا ہے، تو صرف زید نہیں آیا، تو جاء زید بل بکر، زید آیا بلکہ بکر، یعنی بلکہ بکر بھی، یعنی زید آیا اور بکر بھی آیا، یہ بتانا مقصود ہے، ٹھیک ہے؟ جاء زید بل بکر، زید آیا بلکہ بکر بھی، یہ معنی ہوگا، اور لیکن، لیکن کا معنی آتا ہے لیکن، زید حاضر لیکن نائم، ہے نا، التلمیذ حاضر، شاگرد
طالب علم حاضر ہے، لیکن آگے آپ اس کی صفت کو بیان کر سکتے ہیں، آگے وہ جو حرکت کر رہا ہے وہ بیان کر سکتے ہیں۔ آیا تو ہے لیکن بدمعاشی کر رہا ہے، یہ سب کہتے ہیں نا، آیا تو ہے لیکن بدمعاشی کر رہا ہے، فلانا طالب علم حاضر ہے لیکن سن نہیں رہا، جواب نہیں دے رہا، تو یہ آپ کہاں سے کیسے استعمال کرتے ہیں؟ تو لاکن کے ذریعے سے آپ استعمال کریں گے۔ زید حاضر لیکن نائم، زید حاضر ہے لیکن سو رہا ہے، زید حاضر ہے لیکن جو ہے غیر متوجہ ہے، زید حاضر ہے لیکن اس کی حاضری کا کوئی فائدہ نہیں، اس طریقے سے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور لا جو ہے یہ وہ معنی ہے جو میں نے پہلے بتایا تھا، جاء زید لا بکر، زید آیا بکر نہیں، نفی ہے، ایک کا اثبات اور دوسرے کی نفی، زید آیا بکر نہیں آیا۔ اور حتی، حتی کا استعمال اس کا معنی ہوتا ہے یہاں تک کہ، یہاں تک کہ، جاء راکب حتی راجل، جاء راکب حتی راجل، جاء راکب، راکب کے مطلب ہوتا ہے سوار ہونے والا، اور راجل کے مطلب ہوتا ہے پیدل چلنے والا۔ جاء راکب حتی راجل، سوار ہونے والا آیا، حتی یہاں تک کہ پیدل چلنے والا بھی، سوار ہونے والا آیا یہاں تک کہ راجل جو پیروں کے بل چل کر کے آتا ہے وہ بھی آیا، حتی راجل یہاں تک کہ یہ بھی آیا۔ اور حتی کا استعمال کبھی کبھی دوسرا بھی آتا ہے، ایک تو یہاں تک کہ ہے، ایک انتہا کے لیے بھی آتا ہے، جیسے سورہ قدر میں ہے حتی مطلع الفجر، تو وہ جو ہے وہ حرف عطف نہیں ہے، وہ حروف جارہ میں سے، حتی وہاں پہ جو ہے حتی مطلع الفجر وہ حروف جارہ میں سے ہے، اور یہاں پہ حرف عطف، جہاں پر یہاں تک کے معنی کا ہوگا وہ حروف عاطفہ میں سے ہوتا ہے، اور جہاں تک کا معنی ہوتا ہے وہ حروف جارہ میں سے ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں ان ساری مثالوں پر آپ غور کریں، سب کا اعراب ایک ہے، سب کا اعراب ایک ہے، سب جگہ آپ دیکھیں حالت رفع میں ہے۔ پہلی مثال جاء زید و بکر، زید مرفوع ہے چونکہ یہ مطبوع ہے تو اس کا تابع بکر ہے، یہ بھی مرفوع ہے۔ جاء زید فبکر، اس مثال میں بھی دونوں مرفوع ہیں۔ جاء زید ثم بکر، اس مثال میں بھی زید مرفوع ہے بکر بھی مرفوع ہے۔ جاء زید او بکر، جتنی مثالیں آپ دیکھ رہے ہیں سب مثالوں میں کیا ہے؟ دونوں مرفوع ہیں، مرفوع ہے۔ اسی طریقے سے صرف مرفوع نہیں بلکہ منصوب کی جہاں پر مثال ہوگی تو دونوں منصوب ہوں گے، مجرور کی جہاں پر مثال ہوگی تو دونوں ہی مجرور ہی ہوں گے، جیسے ضرب تو زیدن و بکرن، ضرب تو زیدن فبکرن، میں نے زید کے فوراً بعد بکر کو مارا۔ ضرب تو زیدن ثم بکرن، میں نے پہلے زید کو کوٹا پھر بکر کو، ہے نا۔ ضرب تو زیدن او بکرن، میں نے زید کو یا بکر کو، ان دونوں میں سے کسی ایک کو مارا، اب پتہ نہیں کس کو میں نے مارا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے منصوب کی مثال بھی آپ بنا سکتے ہیں، مرر تو بزید و بکرن، میں زید اور بکر دونوں کے پاس سے گزرا۔ نظر تو الی زید فبکرن، میں نے پہلے زید کو دیکھا پھر بکر کو دیکھا۔ نظر تو الی زید ثم بکرن، میں نے پہلے زید کو دیکھا پھر بکر کو دیکھا، وہاں پر فبکرن میں فوراً بعد میں نے بکر کو دیکھا۔ نظر تو الی زید او بکرن، میں نے زید یا بکر دونوں میں سے کسی ایک کو دیکھا۔ تو ہر جگہ اعراب میں تینوں میں تینوں اعتبار سے اعراب میں موافقت ہوگی، معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان۔ اب عطف بیان کسے کہتے ہیں؟ عطف بیان یہ بھی ایک تابع ہے، پانچویں قسم، چوتھی قسم عطف بیان۔ عطف بیان کسے کہتے ہیں؟ عطف بیان کہتے ہیں جو تابع صفت نہ ہو اور مطبوع کی وضاحت کرے، اسے عطف بیان کہتے ہیں۔ جو تابع صفت نہیں ہے،
سمجھ رہے؟ یعنی صیغہ صفت نہیں ہے، یا پہلے والے اسم کی صفت نہیں ہے، جہاں وہاں پہ موصوف اور صفت میں کیا ہوتا تھا، ایک موصوف تھا اس کی وضاحت صفت کرتی تھی، لیکن عطف بیان جو ہے، عطف بیان میں پہلے والا یہ تو مطبوع ہوتا ہے، لیکن جو دوسرا والا جو تابع ہوتا ہے یہ کوئی صفت نہیں ہوتا، کوئی صفت نہیں ہوتا، اس کو عطف بیان کہتے ہیں۔ جیسے جاء التاجر بکر، تو پہلے والے کی وضاحت آپ دوسرے سے کر رہے ہیں، جاء التاجر بکر، تاجر کون ہے؟ تجارت کرنے والا آیا، تجارت کرنے والا بندہ آیا، وہ بندہ کون ہے؟ تو آپ نے کہا بکر، جاء التاجر بکر، جاء العالم زید، عالم آیا، اب وہ عالم کون ہے؟ زید ہے، سمجھے؟ تو اب دیکھیں بکر زید جو یہ تابع ہے، یہ کیا ہے؟ صفت نہیں ہے، تاجر کی صفت نہیں ہے بکر، یا عالم کی صفت زید نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی صفتی چیز نہیں ہے، یہ اسم ہے، اسم، اور یہ ما قبل کی وضاحت کر رہا ہے، اپنے مطبوع کی وضاحت بھی کر رہا ہے۔ پہلے عالم تھا، بعد میں آپ نے نام لے لیا زید کا، تو جو عالم آ رہا ہے، اگر آپ نے کہا جاء العالم، تو پتہ نہیں کون عالم آیا، عالم آیا، آپ نے کہا جاء العالم، عالم آیا، اب وہ عالم کون ہے نہیں پتا، اب اسی عالم کی وضاحت زید کر رہا ہے، وہ عالم آنے والا جو ہے وہ زید ہے۔ جاء التاجر، تاجر آیا، اب تاجر کون ہے اس کے بارے میں علم نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب آپ نے کہا بکرون، بکر تاجر آیا، تو بکر جو آپ نے کہہ دیا، زید جو آپ نے کہہ دیا، اس نے ما قبل کی وضاحت کر دی، تو اب جو ہے ان دونوں کو ہم کہیں گے کیا؟ کیا ہم موصوف کہیں گے تاجر کو؟ تو یہ تو بھائی موصوف نہیں بن سکتا۔ کیا ہم عالم کو موصوف کہیں گے؟ نہیں بن سکتا۔ مؤکد تاکید بھی نہیں ہے، تاکید نہیں لائی گئی ہے بکر اور زید وغیرہ کے ذریعے سے، سمجھ رہے ہیں؟ معطوف اور معطوف علیہ بھی نہیں ہے، تو آخر ہے کیا؟ تو اس کو اصطلاح نحویین میں، نحو کی اصطلاح میں عطف بیان کہتے ہیں، یعنی ما قبل کا بیان ہے بعد والا۔ جاء التاجر، ترکیب کریں گے، جاء فعل ماضی، التاجر یہ کیا ہے؟ یہ مطبوع بنے گا، یہ مطبوع بنے گا، اور بکر یہ اس کا تابع ہے۔ اب دونوں مل کر کے جو ہے کیا بنیں گے؟ دونوں مل کر کے جاء کا فاعل بنیں گے۔ تو یہ پہلے والے کو کیا کہیں گے؟ اس میں مبین کہیں گے، مطبوع کو کیا کہیں گے؟ مبین۔ تو جب ہم نے کہا جاء فعل ماضی، التاجر مبین، ترکیب کے اعتبار سے التاجر مبین اور بکرون، یہ کیا بن گیا؟ عطف بیان۔ ترکیب کے اعتبار سے جاء فعل ماضی، التاجر مبین اور بکرون عطف بیان، پھر مبین اپنے عطف بیان سے مل کر کے یہ بن جائے گا جاء کا فاعل۔ جاء العالم زید، عالم زید آیا، جاء فعل ماضی اور العالم یہ کیا بن گیا؟ یہ مبین، اور زید عطف بیان، مبین اپنے عطف بیان سے مل کر کے جاء کا فاعل۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، وہ یہ کہ مطابقت تو ہے، لیکن مطابقت اعراب میں جو ہے آپ دیکھیں، بکر اور زید یہ دونوں معرفہ ہیں، اسما ہیں، ہے نا، معرفہ ہیں، تو اس سے پہلے جو مطبوع ہے وہ بھی معرفہ ہے۔ جاء التاجر، جاء تاجر نہیں، نکرہ نہیں استعمال کر سکتے آپ، چونکہ آنے والا جو لفظ ہے وہ لفظ کیا ہے؟ صفت نہیں ہے، آنے والا لفظ کیا ہے؟ نام ہے، مشخص ہیں، اشخاص میں سے ہیں، عالم ہیں آنے والے الفاظ،
اور عالم کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ ہوتے ہیں، نکرہ نہیں ہوتے۔ تو مثال جب آپ جملے بنائیں گے تو پھر متبوع اور تابع دونوں میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے۔ تو اسی لیے متبوع ہے تاجر، تو ہم اس کو الف لام کے ساتھ کہیں گے، کیونکہ آنے والا جو تابع ہے وہ عالم ہے اور عالم معرفہ ہوتا ہے، تو مطابقت ہم دونوں میں پیدا کریں گے۔ اب دیکھیں قواعد و فوائد، 3 قاعدہ بیان کر رہے ہیں۔ ضمیر مرفوع متصل پر عطف کے لیے معطوف علیہ اور معطوف میں فصل ضروری ہے۔ ضمیر مرفوع متصل پر عطف کے لیے معطوف علیہ اور معطوف میں فصل ضروری ہے، جیسے سامہ ہوا و بکرون، سامہ و بکرون یہ نہیں کہہ سکتے۔ ضمیر مرفوع متصل میں جب عطف کرنا مقصود ہو تو ہم معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان جو ہے فصل کریں گے ضمیر کے ذریعے سے۔ چونکہ دیکھیں سامہ، سامہ میں ہوا کہ ضمیر ہے وہ متصل ہے جو سوم سے ملی ہوئی ہے۔ اب ہمیں عطف اگر کرنا ہے تو سامہ و بکر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ضمیر مرفوع متصل کا عطف جو ہے بلا فصل کرنا ناجائز ہے۔ مرفوع، ضمیر مرفوع متصل کا عطف جو ہے بلا فصل، بنا کسی فصل کے کرنا ناجائز ہے، تو ہم سامہ و بکر نہیں کہہ سکتے۔ تو اسی ناجائز کو جائز کرنے کے لیے جو ضمیر مرفوع متصل میں جو ضمیر ہے اس ضمیر کو ہم نکال لائیں گے، سمجھے؟ ضمیر کو نکال کر کے ہم اس ضمیر پر بکر کا عطف کریں گے، نہ کہ سامہ پر کریں گے۔ ہر جگہ ضربہ و بکر نہیں کہہ سکتے، ضربہ و بکر نہیں کہہ سکتے، کہیں گے ضربہ ہوا و بکر، اس نے مارا اور بکر نے مارا، سمجھے؟ صلی، صلی ہوا ومقتدی، اس نے نماز ادا کی اور مقتدی نے نماز ادا کی۔ تو صلی الامام والمقتدی یا صلی امام ومقتدی، اگر یہ بتانا مقصود ہے تو صلی، آپ امام کا نام نہیں لینا چاہتے تو ضمیر کے ذریعے سے پھر ہم کام چلائیں گے، صلی ومقتدی یہ ناجائز، صلی ہوا ومقتدی یہ جائز۔ تو ضمیر مرفوع متصل پر اگر آپ کو عطف کرنا ہو تو ہم ضمیر مرفوع متصل کو نکال کر کے فصل کریں گے ضمیر منفصل بنا کر کے۔ تو سامہ میں ہوا کی ضمیر نکلتی ہے تو ہم ہوا کو نکال کر کے ہم فصل کریں گے۔ لیکن ضمیر منصوب پر بلا فصل عطف جائز ہے، جیسے زرتہ وزیدن، میں نے اس کو اور زید کو دیکھا، میں نے اس کی زیارت کی۔ ضمیر منصوب پر بلا فصل عطف جائز ہے، یہ نہیں کہہ سکیں گے زرتہ ہوا وزیدن، یہ کہنا جائز تو ہے زرتہ ہوا وزیدن، میں نے اس کی اور زید کی زیارت کی، لیکن اگر آپ فصل نہ کریں ضمیر منصوب میں زرتہ، زرتہ یہ ضمیر منصوب ہے، زرتہ فعل تا ضمیر فاعل ہو ضمیر مفعول بھی، تو جو مفعول بھی کی ضمیر ہوتی ہے وہ ضمیر منصوب ہوتی ہے، اور چونکہ فعل سے ملی ہوئی ہے تو یہ ضمیر منصوب متصل ہے۔ تو کہہ رہے ضمیر منصوب متصل جو ہوتا ہے اس کا عطف اگر کیا جائے بلا فصل تو یہ عطف جائز ہوگا، جیسے زرتہ وزیدن۔ دوسرا قاعدہ، مفرد کا عطف مفرد پر اور جملے کا جملے پر ہوگا، جیسے جاء زید و بکر، تو مفرد کا مفرد پر ہے، زید اور بکر دونوں مفرد ہیں تو مفرد کا مفرد پر عطف ہوا ہے، سمجھے؟ جاء فعل، زید معطوف علیہ، بکر معطوف، مفرد کا مفرد پر عطف، اور جملے کا جملے پر عطف ہوتا ہے، جیسے جاء زید و ذهب اخوہ، زید آیا اور اس کا بھائی گیا، تو جاء زید یہ پورا جملہ ہے، اس پورے جملے پر ذهب اخوہ یہ پورا جملہ ہے، اس جملے کا عطف ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مفرد کا مفرد پر عطف ہوگا، جملے کا جملے پر عطف ہوگا۔ تیسرا قاعدہ،
معطوف اور عطف بیان کا اعراب معطوف علیہ اور مبین کے مطابق ہوتا ہے۔ کیوں معطوف اور عطف بیان کا اعراب معطوف علیہ اور مبین کے مطابق ہوگا؟ کیونکہ یہ دونوں توابع میں سے معطوف کا جوڑی دار کون ہے؟ معطوف علیہ، اور عطف بیان کا جوڑی دار مبین۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو مبین اور معطوف علیہ کے مطابق معطوف اور عطف بیان کا اعراب آئے گا، کیونکہ معطوف جو ہے وہ معطوف علیہ کے بعد آتا ہے، عطف بیان بھی مبین کے بعد آتا ہے، اور دونوں میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے چونکہ یہ دونوں توابع میں سے ہیں۔